ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع بے حیائی کی الغار اور سماجی مزاحمت۔ تحریر پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ ماہانہ عالمی ترجمان القرآن، نومبر 2020۔ معلوم انسانی معاشروں میں حق و باطل، طہارت و خباثت، حیا اور فحاشی کا وجود اتنا ہی قدیم ہے جتنا انسان کا وجود۔ ابلیسیت کی پہلی فتح اولین انسانی جوڑے کو لباس سے محروم کرنا تھا۔ اس کا دوسرا کارنامہ پہلے انسانی خاندان میں قتل جیسے گھنونے فعل پر ابھارنا اور اسے تکمیل تک پہنچانا تھا۔ اس کے بعد یہی ابلیسیت ان تمام تاریخی واقعات میں کارفرما نظر آتی ہے جو انسانی تاریخ کے عبرتناک واقعات کہے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اصحاب السبت کا طرز عمل، جنہوں نے ہیلے بہانے اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اخلاقی اور الہامی ہدایات کی خلاف ورزی کی۔ اسی معاشرے کے بعض افراد ان ہدایات کے باوجود بے تعلق رہے، ظلم و زیادتی سے صرف نظر کیا اور خاموش رہے، حالانکہ یہ افراد نمازیں پڑھتے تھے، تورات کی تلاوت بھی کرتے تھے اور اپنے یوم عبادت یعنی سبت کی شدت سے پابندی بھی کرتے تھے، مگر ان کی تمام عبادت اور خلوص پوری آبادی کو تباہی سے نہ بچا سکا۔ اور وہ باغی افراد جو حدود کو پامال کرنے اور اپنے رب کی اخلاقی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے والے تھے، وہ اپنے ساتھ ان پاک باز افراد کو بھی لے ڈوبے جو مصلحت کے پیش نظر اپنی چونچیں پروں کے نیچے چھپائے رکھنے اور نام نہاد غیر جانبداری اختیار کرنا ہی اپنا تقوی سمجھتے تھے۔ تاریخ کے ایسے ناقابل تردید واقعات کا ذکر کرنے کے بعد مستند ترین الہامی کتاب قرآن عظیم ان پر ایک جامع تبصرہ کرتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یعنی اے وہ لوگو جو اپنے آپ کو دانشمند، تعلیم یافتہ، روشن خیال اور زمینی حقائق سے آگاہ سمجھتے ہو، ان ناقابل تردید تاریخی شواہد پر غور کرو اور سوچو تم کس رخ پر جا رہے ہو۔ تمہیں خبر نہیں کہ تم ایک غار مذلت کے کنارے کھڑے ہو اور نہیں جانتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ملک عزیز میں جب سے نام نہاد روشن خیالی یا لبرلزم کے زیر عنوان معیشت، تعلیم، قانون، معاشرت اور ابلاغ کو مشرف بمشرف کیا گیا ہے اور آزادی رائے کے نام پر فحاشی اور عریانی کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، خود کو فخریہ لبرل کہنے والے پاکستانی چینلوں پر اشتہاروں کی شکل میں اور ہندوستانی اور مغربی پروگراموں کے ذریعے معاشرے کو فحاشی، عریانی اور جنسیت کا عادی بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اخلاقی زوال کی آخری حد کو بھی پار کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ایک بہت بڑا ہوش مند اور باشعور طبقہ چیخ اٹھا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ بے غیرتی اور بے شرمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ پیمرا کو اپنے قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اخلاقی حدوں کو پار کرنے والے عناصر کو بے نقاب کر کے ان کو سزا دینی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہر سطح پر فحاشی برپا کرنے والوں اور قومی شاہراہ پر معصوم بچوں کے سامنے ایک شرمناک فعل اور سر عام درندگی و دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف محض ایک قرارداد، ایک جلوس، ایک دھواں دار تقریر یا فقط بد دعا کافی ہے؟ اور کیا کسی زندہ قوم کا ضمیر ایسے گھناؤنے واقعات کو ماضی میں دفن ہونے دے سکتا ہے؟ اور کیا صرف چند باشعور افراد کا مہذب انداز میں سنگین جرائم کی مذمت کر دینا ایسے واقعات کو روک سکتا ہے؟ حقیقت حال یہ ہے کہ گھناؤنے اخلاقی جرائم کی خبریں، چاہے وہ معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی
اور انہیں جنسی اذیت پسندوں کے لیے کھلونا بنا کر پیش کرنے پر مبنی ہو، یا ایسے ذلت آمیز واقعات تصویری شکل میں ہوں، انہیں ابلاغ عامہ کے پلیٹ فارم سے اس طرح پیش کرنا جیسے یہ کوئی تفریحی خبر ہو، بذات خود ایک المناک رویہ ہے۔ پھر اس کی اشاعت میں سبقت لے جانے کو اپنی فنی عظمت اور کامیابی کی علامت قرار دینا ایک بیمار ذہن اور ایک مردہ ضمیر کی مثال ہے۔ برائی کو برائی کہنا ایمان کا تقاضا ہے، لیکن برائی کی اشاعت کو اس حد تک مشتہر کرنا کہ وہ معمول کی خبروں کی طرح ایک واقعہ بن جائے، اپنی جگہ اس جرم کی سنگینی سے کم نہیں ہے۔ اس صورتحال میں حل کیا ہے؟ ایسے جرائم کے سدباب کے لیے جو قوانین موجود ہیں انہیں پوری قوت سے شفافیت کے ساتھ نافذ کیا جائے، ان کے نفاذ میں جو کمی ہے یا الجھاؤ ہے اسے دور کیا جائے، تفتیش اور فراہمی انصاف کے عمل کو فعال بنایا جائے، شرعی سزاؤں کا نفاذ جو جرائم کی روک تھام کے لیے ضروری ہے ان پر بیجا معذرت خواہی کا رویہ ترک کیا جائے۔ یاد رکھا جائے کہ مغربی تہذیب کی ہمدردی مجرم سے زیادہ دکھائی دیتی ہے اور مظلوم کے لیے داد رسی کے امکانات تنگ دلی کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام عدل کا راستہ اپناتا ہے، کسی کو بیجا سزا کا شکار ہونے نہیں دیتا اور مظلوم کی داد رسی میں کوئی مداہنت نہیں برتتا۔ اسلامی شریعت نے جن سزاؤں کو عام لوگوں کے سامنے نافذ کرنے کی ہدایت دی ہے انہیں سر عام ہی نافذ ہونا چاہیے۔ اس مناسبت سے ابدی شریعت کی ہدایات کو شعوری طور پر معاشرے میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں مزید جو اقدامات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں یہاں ان کی طرف اختصار سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ حیا کے کلچر کو مستحکم کیا جائے۔ اہل اسلام کے اخلاقی نظام کی بنیاد حیا پر ہے، یعنی ایک فرد وہ مرد ہو یا عورت وہ تمام ایسے مواقع سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے جن میں بے حیائی کا امکان پایا جاتا ہو۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فقط نظری تھیوریٹیکل بات نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے ہر اخلاقی حکم کے ساتھ اس کی عملی شکل اور ماپنے کا پیمانہ بھی فراہم کرتا ہے تاکہ فلسفے کی جگہ عملیت غالب آ جائے۔ حیا کے ماپنے کا پہلا پیمانہ اور معیار ایک فرد کا اپنی بینائی یا بصارت کا استعمال بھی ہے۔ ایک آنکھ قدرت کے وہ بے شمار مناظر، مثلا دریا کا پرسکون کنارہ، کسی آبشار کے بلندی سے گرنے کا منظر، کسی ندی کے پانی کے پتھروں سے ٹکرا کر فضا میں ارتعاش بکھیرنے کی آواز، پرندوں کی چہچہاہٹ، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے مسحور کن مناظر دیکھتی ہے تو انسان کے ذہن میں مسرت، لذت اور سکون کے جو احساسات جنم لیتے ہیں اور لطف ملتا ہے وہ شاید بہت سے مادی لذت کے مواقع سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر وہی آنکھ ٹی وی کی اسکرین پر ایک نیم عریاں حوا کی بیٹی کو بچوں کے لیے چاکلیٹ، بسکٹ کی پیشکش کرتی نظر آتی ہے تو وہ چاکلیٹ سے زیادہ اپنے جسم کو ایک پرکشش اور گناہ کی طرف راغب کرنے والی شے بنا کر پیش کرتی ہے، جو نہ صرف اسلام بلکہ کسی بھی مہذب اخلاقی ضابطے سے میل نہیں کھاتی۔ حیا کے احیا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری درسی کتب ہوں یا کلاس روم میں معلم اور معلمہ کا تدریسی کام، یا گھر میں ماں باپ اور بچوں کا لباس ہو، حیا پیش نظر رہنا چاہیے۔ ایک کم اثاثے والے فرد کا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں بھی اس کی تلقین ہے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں
کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کے اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ گویا حیا محض جسم کے بعض اعضاء کا چھپانا ہی نہیں، بلکہ یہ ایک طرز عمل ہے۔ اظہار زینت اور جسمانی خوبصورتی کو چھپانے کی شکل میں حیا کے حکم پر عمل کرنے کو ایک عقل کا اندھا بھی محسوس کر سکتا ہے۔ انسان کا عمل ہی اجر کا پیمانہ ہے۔ جب تک حیا کا احیا گھر، مدرسے، تعلیم گاہ، معاشرے کے کاروبار اور ریاستی ایوانوں میں نہیں ہوگا، ہوس کی خوفناکی اور ابلیسیت کی جارحیت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے اگر ریاست نااہل ہو تو پھر معاشرہ خود بہت سے اقدامات کر سکتا ہے۔ معاشرتی ضمیر کی بیداری۔ جب کسی معاشرے میں برائی، فحاشی، عریانیت، جنسیت پرستی اور خصوصاً خواتین کے جسم کو معاشی مفاد کے لیے استعمال کرنے کا عمل، سیکس ایکسپلائٹیشن، معمول بن جائے تو پھر معاشرے کا اجتماعی ضمیر بھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے بروقت جھنجھوڑ کر جگا دیا جائے تو پھر وہ فحاشی اور عریانیت کے خلاف نہ صرف کمر بستہ ہوتا ہے بلکہ وہ اسے جڑ سے اکھاڑ کر چھوڑتا ہے۔ اب یہ کام معاشرے کے افراد کا ہے۔ اساتذہ، تاجر، وکیل، طبیب، انجینئر اور وہ لوگ جو معاشرے میں ایک قابل لحاظ مقام رکھتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھ کر برائی کے خاتمے کے لیے اپنے سیاسی اور مسلکی اختلاف سے بلند ہو کر اپنی اولاد اور بیٹیوں کی عزت کے تحفظ کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر فحاشی اور عریانی کے خلاف ایک زنجیر بن جائیں اور پوری قوت سے برائی کو پسپا کر دیں۔ اس میں ابلاغ عامہ کے شعبوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ابلاغ عامہ کا کردار۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ باشعور شہری اجتماعی طور پر فحاشی و عریانی کے خلاف اپنے عزم کے اظہار کے لیے ملک گیر پیمانے پر صرف 3 دن کے لیے اپنے گھروں اور دفاتر میں جہاں کہیں بھی ہوں ٹی وی اور انٹرنیٹ کے پروگراموں کو مکمل طور پر دیکھنا بند کر دیں تو 3 دنوں ہی میں ابلاغ عامہ کے سوداگروں کو معلوم ہو جائے گا کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی نظری بات نہیں، یہ ایک قابل عمل چیز ہے، لیکن اس طرح کی پرامن مزاحمت صرف اس وقت ممکن ہے جب ملک کے نوجوان کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اپنے تعمیری اثرات کا جو دعویٰ پیش کرتے ہیں اس کا عملی ثبوت دیں۔ وہ میدان میں نکل کر گلی گلی یہ پیغام دیں اور مساجد سے اعلان کروا کر یہ پیغام ہر فرد تک پہنچا دیں، خاص شہروں میں رہتا ہو یا دیہات میں، اور نیکی کے سفیر بن کر بغیر کسی توڑ پھوڑ یا مطالبات کی سیاست کے خود لوگوں تک پہنچ کر ان سے بھلائی، نرمی، محبت سے بات کریں اور انہیں سمجھائیں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اور حیا کا کلچر۔ گزشتہ چند برسوں سے سوشل میڈیا ایک متعدی بیماری کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اچھے بھلے اور بظاہر ثقہ افراد بھی اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ طویل اور مختصر پیغامات پڑھنے اور بغیر کسی تصدیق کے انہیں انجانے افراد تک پہنچانے کا نامعقول فریضہ انجام دینے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے جس تیزی کے ساتھ افراد کے طرز حیات اور طرز فکر کو متاثر کیا ہے، اس کے مثبت اور تعمیری پہلو کے اعتراف کے باوجود اس کا نفسیاتی اور معاشرتی تجزیہ کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ اس کا استعمال ایک ایسے مقصد کے لیے جس سے قوم کا مستقبل وابستہ ہے، ہمارے خیال میں غور طلب ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پر مختصر پیغامات کی صورت میں قوم کو یہ بات سمجھائی جائے کہ جب تک وہ خود نہیں جاگے گی، اس کے نام نہاد سیاسی رہنما یا حکومت کوئی پیش قدمی نہیں کرے گی۔ فحاشی اور قوم کو بے غیرت بنانے کے عمل کے خلاف جہاد میں بلا تفریق مسلک و مذہب پوری قوم کو جگانے اور ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان اور دیگر افراد اس کام کو بخوبی کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی بڑی مالی امداد کی ضرورت نہیں، صرف
اپنی لگن اور مقصد سے وابستگی کی بنا پر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک قابل عمل کام ہے، ایک دستوری حق ہے، اور یہ کسی تشدد کے بغیر کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں کا کردار۔ اس مہم میں اس بات کی شدت سے ضرورت ہے کہ قومی سطح پر ملک کے تمام کالجوں اور یونیورسٹیوں میں طلباء و طالبات ایک دن فحاشی، عریانی اور جنسیت کے خلاف یوم احتجاج منائیں۔ طلباء و طالبات خود الگ الگ مختلف سرگرمیاں ترتیب دیں۔ یہ خطبات بھی ہو سکتے ہیں، تقریری مقابلے اور پوسٹرز کے مقابلے بھی۔ غرض وہ تمام ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں جن کے ذریعے ملک عزیز میں اس احتجاج کا وزن محسوس ہو۔ قومی تشخص۔ نوجوان نسل نفسیاتی طور پر اس احساس کمتری میں مبتلا کر دی گئی ہے جس کا مظہر مغربی جنسیت زدہ طرز تہذیب ہے۔ اس میں لباس اتنا چست ہوتا ہے کہ اٹھنے بیٹھنے میں بھی دقت کا باعث بنتا ہے۔ قمیض کا چاک بڑھتے بڑھتے کمر تک پہنچنے کے بعد غائب ہوتا نظر آتا ہے، یا قمیض بنیان کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ یہ سب تقلید اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی مغربی رقاصہ یا مغرب کا کوئی پیشہ ور میراثی اور گویہ سٹیج پر اپنے مخصوص لباس میں نظر آتا ہے۔ یہ نفسیاتی اور ذہنی غلامی ہے جسے دور کرنے کے لیے یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات کے مابین سنجیدہ مکالمے کرنے کی ضرورت ہے۔ مکالموں کے ساتھ مضامین بھی لکھے جائیں تاکہ آئندہ نسل کو یہ احساس ہو کہ وہ کس طرح غیر شعوری طور پر بھونڈی نقالی میں مبتلا ہو کر اپنی اقدار کو ترک کر رہی ہے اور جنسیت کا شکار ہو رہی ہے۔ ترقی اور نقطۂ کمال کا تعین۔ وہ قومیں جو اپنے تشخص کو برباد کر کے دوسروں کے دیے ہوئے اہداف کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتی ہیں، وہ شاہراہ ترقی پر قدم نہیں رکھ سکتی، کیونکہ درآمد شدہ اہداف وہ ہوتے ہیں جو بیرونی اقوام اپنے مقاصد کو پیش نظر رکھ کر ترتیب دیتی ہیں۔ اس صدی کے اہداف، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، جن پر ہماری ہر سیاسی حکومت نے بغیر کسی تکلف اور عقل کے استعمال کے آمنا و صدقنا کہہ کر انہیں اختیار کیا ہے، اپنی جگہ وہ بھی فحاشی و عریانیت اور جنسیت کے پھیلاؤ کا ایک سبب ہیں۔ تعلیم کے اہداف ہوں یا معاشرتی صحت کے معیارات، ان میں جنسی تعلیم حتیٰ کہ غیر انسانی جنسی تعلق کو ایک قابل قبول تصور بنا کر گوناگونی یا تنوع، ڈائیورسٹی کی دھوکہ دینے والی اصطلاح کے زیر عنوان حکومتی پالیسی میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ جنسیت اور فحاشی کو اخلاقی مقام دلانے کی ایک کوشش ہے کہ انسانوں میں اس کا پایا جانا اس لیے برا نہیں ہے کہ مغرب نے اس بے راہ روی کو سینے سے لگا لیا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو جس قرض پر ہم پلنے کے عادی ہو چکے ہیں اس کے حصول میں دقت ہوگی۔ ہر اخلاقی برائی کو معاشرتی ضرورت کہہ کر ایک اخلاقی عمل بلکہ ایک لبرل اخلاقی عمل قرار دینا نہ عقل سے مطابقت رکھتا ہے اور نہ قومی تشخص اور اقدار سے، کیونکہ ایک کافر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ملک کی بنیاد اور اساس کلمہ کفر پر ہے۔ ایک عقل سے عاری شخص بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان کا وجود صرف ایک کلمے کی بنیاد پر ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہوگا۔ نہ بیرونی قرضے اس کی قسمت طے کریں گے اور نہ کوئی لبرل اقدار ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گی کہ جن کا بہت تذکرہ کیا جاتا ہے۔ گویا ہمارا تشخص اور ہمارا وجود صرف اور صرف نظریہ پاکستان سے وابستگی کی بنا پر ہے۔ صرف اور صرف کلمہ طیبہ اور کلمے کا نظام اس ملک کی بنیاد ہے، اور اس ملک میں صرف اسی رب کا نظام نافذ ہوگا جس سے قوم نے اس ملک کے قیام کے موقع پر وعدہ کیا تھا۔ یہ ملک اللہ رب العزت نے بطور تحفہ اس قوم کو عطا کیا تھا جو اپنے تشخص کی تلاش کے لیے سرگرداں تھی۔ پھر اس قوم نے رنگ، نسل، زبان، صوبائیت کے تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جد و جہد کی۔ 7 سال 1940 سے 1947 کے قلیل عرصے میں
بر صغیر کے مسلمان ایک امت اور ایک نظریاتی قوم بن کر ابھرے، جنہیں یہ خطہ زمین عطا ہوا۔ یہ خطہ زمین اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں صرف اور صرف اس لیے عطا ہوا ہے کہ یہاں کی تہذیب، ثقافت، معیشت، معاشرت، سیاست، سب کے سب دائروں میں اللہ کے احکامات اور اس کی شریعت سے رہنمائی لی جائے، اور ابلیسی ہتھ کنڈوں سے بچ کر جنسی اور معاشرتی استحصال سے پاک معاشرہ قائم کیا جائے۔ نیز یہاں شرم، حیا، عزت، احترام، عدل اور انصاف کے اصولوں کی فرما روائی ہو۔ حیا کے کلچر اور تہذیب کا احیاء قابل عمل ہے۔ صرف اخلاص نیت، شعور حیات، شعور منزل اور اپنی ذات، گھر اور معاشرے سے کام کے آغاز کی ضرورت ہے۔ بعد کے مراحل پر کامیابی دینا اللہ رب العزت کی مرضی پر منحصر ہے۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ